بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ لوگ اپنے بچوں کے بارے میں دعا کرتے بھی ہیں، دعا کراتے بھی ہیں۔ اس میں خاص مضمون ہوتا ہے دعا میں۔ کوئی کہتا ہے میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، کوئی کہتا ہے انجینئر بن جائے، کوئی کہتا ہے حافظ بن جائے، کوئی کہتا ہے عالم بن جائے۔ تو جو دعائیں کی جاتی ہیں اور کرائی جاتی ہیں، اس سلسلے میں اس کی محنت اور اس کے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں۔ اس کے حصول کے جتنے طریقے ہیں وہ اختیار کیے جاتے ہیں۔ کوئی یہ دعا نہیں کراتے ہوں گے، مجھے تو نہیں معلوم، کہ دعا کرے میرا بیٹا جسمانی اور روحانی اعتبار سے تندرست رہے، جسمانی اور روحانی اعتبار سے تندرست رہے۔ تندرست رہنا ہم اور آپ اللہ ماشاءاللہ، ہم اپنے کو تو نہیں اس سے علیحدہ رکھتے، لیکن کچھ لوگ ہیں، آپ میں بھی بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جو اپنی صحت کے بارے میں خیال رکھتے ہوں اور اپنے بچوں کی صحت کے بارے میں خیال رکھتے ہوں، اور جس نے خیال رکھا اس نے یہ رائج تدبیریں، ایڈورٹائز میں آنے والی وہ وٹامنز اور بی کمپلیکس اور کیا معلوم صحت کے لیے کیسے کیسے کیپسول، کیسے کیسے پاؤڈر، کیسے کیسی دوائیاں بنائی گئیں، ایڈورٹائز کی بنیاد پر وہ لے رہے ہیں، اور کچھ جسمانی صحت رہنے کے لیے کچھ اور تدبیریں کر رہے ہیں۔ ابھی ایک صاحبہ نے ایک اللہ والے کو اپنے بیٹے کو دکھا کر یہ پوچھا کہ میرے بیٹے کے اندر یہ جسمانی تکلیف ہے اور میں اسے صحت مند دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ تو فکر والوں کی بات ہوئی، جس کو فکر ہی نہیں ان کا تو تذکرہ بھی الگ ہے۔ تو اللہ والے نے پوچھا، بہت نباز بڑے اچھے حکیم ہیں، کہ پھر اس کے لیے کیا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا اسے 1.5 گھنٹہ فٹ بال کھلاتی ہوں تاکہ اس کے اندر قوت بڑھے، طاقت بڑھے اور وہ تندرست رہے۔ تو حکیم صاحب نے کہا کہ یہ تم کو کس نے بتا دیا؟ تو وہی جو رواج میں چل رہا ہے، جو ایڈورٹائز کی بنیاد پر علم ہو رہا ہے، اسی بنیاد پر کہیں سے اس کو سن رکھا ہے تو یہ کرنے لگے۔ حکیم صاحب نے ان سے کہا، اللہ والے نے کہا کہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں جتنا 1.5 گھنٹے تم اسے کھلا دو گے۔ یہ کھیلے گا 1.5 گھنٹہ، کھیلنے کا ماحول میں جا کر، لیکن اس کے اندر کے جو اندر طاقت نہیں ہے تو اس کا بوجھ اس پر پڑے گا، صحت مند ہونے کے بجائے یہ بیمار ہو جائے گا۔ تو کوئی ایسی عورت، ایسی ماں یا ایسا باپ ملتا ہے جو اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے، تو وہ اپنی تدبیر، اپنی سنی سنائی باتوں پر ڈاکٹروں کی ایڈوائز ایسی کہ جس کو اس پر پوری طرح سے ایمان لا کر، یعنی پوری طرح سے اس بات کو تسلیم کر کے ویسی تدبیر کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی جاننے والا حکیم، ڈاکٹر، اگر واقعی حکیم اور ڈاکٹر ہے تو ہمیشہ ایک ہی بات کہے گا کہ ایک دوا ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتی، ایک تدبیر ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتی۔ اس کے لیے مزاج دیکھنا پڑے گا کہ اس کا مزاج کیسا ہے، اس کے اندر کی طاقت کتنی ہے، موسم کتنا ہے، رہنے والا کہاں کا ہے، کہاں کی سال میں جیتا ہے، تب جا کر اس کے لیے کوئی تجویز کی جا سکتی ہے، قوت کی چیز اور قوت والے اعمال، جسے طاقت بڑھے اور صحت مند رہے۔ اس کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہم جہاں بہت کچھ بنانا چاہتے ہیں، ہم صحت مند رہنا اور صحت مند بنانا چاہیں اپنے بچوں کو، اور یہ کسی سمجھدار سے سب پوچھنا پڑے گا۔ جب تک سمجھ میں نہ آئے اللہ سے پوچھتا رہے، اللہ ضرور رہبری کر دیں گے۔ اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔